اسلام میں دجال کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، مگر ایک حدیث ایسی بھی ہے جس کو ہم نے بار بار سنا ہے، اور اس حدیث میں دجال کی ایگزیکٹ لوکیشن کے کئی سارے ہنٹس ملتے ہیں۔ ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک عیسائی آیا، اسلام قبول کر کے اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ میں اور کچھ لوگ عرب سے مشرق کی طرف روانہ ہوئے، ابھی ہم راستے میں ہی تھے کہ اچانک سے سمندر کا موسم بدل گیا اور ہماری کشتی اپنے راستے سے بھٹک گئی۔ ایک مہینہ ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد آخرکار پانی نے ہماری کشتی کو ایک جزیرے کے سامنے لا کھڑا کیا۔ ہم نے بڑی کشتی کو وہیں چھوڑا اور چھوٹی کشتیوں پر بیٹھ کر ہم لوگ جزیرے پر چلے گئے، اور وہاں پر ہماری ملاقات ایک عجیب قسم کی مخلوق سے ہوئی جو بالکل کالی اور جسم پر بہت ہی زیادہ بال تھے، اور اس نے اپنا نام جساسا بتایا۔ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو اور وہ سامنے جاؤ، وہاں ایک مندر ہے، وہاں پر ایک شخص تمہارا بڑی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ اندر ہم نے ایک شخص کو زنجیر سے بندھے ہوئے دیکھا، اور ہم نے پوچھا کہ تم کیا چیز ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے چھوڑو، اور اس نے ہم سے 3 سوال پوچھے۔ پہلا، بہسان کے درختوں کے بارے میں بتاؤ کہ کیا ان میں کوئی فروٹ یا پھل وغیرہ ہیں، اور ہم نے کہا کہ ہاں وہاں پر بہت فروٹس اور پھل وغیرہ ہیں۔ اس نے کہا کہ بہت جلد وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر اس نے پوچھا کہ مجھے لیک آف تبریہ کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہاں پر پانی ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں وہاں پر تو ابھی بہت سارا پانی پڑا ہے۔ اس نے کہا کہ وہاں پانی بہت جلد خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے آخری سوال کیا کہ مجھے تم اس امی پیغمبر کے بارے میں بتاؤ کہ اس پیغمبر نے اب تک کیا کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ اب مکہ سے نکل کر مدینہ میں آباد ہو چکا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا اور کہا کہ کیا واقعی وہ اب یثرب یعنی مدینہ آ چکا ہے؟ یہ سب کہتے ہوئے بھی اس نے کہا کہ اب میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا کہ میں ہوں دجال۔ اس نے کہا کہ میں بہت جلد آزاد ہو جاؤں گا اور میں تمام علاقوں میں جاؤں گا سوائے ایک علاقے یثرب یعنی مدینہ کے۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے لوگو، یہ ہے یثرب۔ تمیم مداری جو کہہ رہا ہے اس کی باتوں میں مجھے سچائی نظر آ رہی ہے، تو یاد رکھو دجال نہ یمن کے سمندر میں ہے، نہ شام کے سمندر میں، اور نہ مصر کے سمندر میں۔ اور کہا کہ یہ ہے مدینہ، اور مشرق کی طرف ہاتھ کر کے کہا کہ دجال مشرق کی طرف ہے، دجال مشرق کی طرف ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کی کشتی سفر کرنے کے بعد ایک مشرق کی طرف ایک جزیرے پر رکی تھی، تو سمپل سی بات ہے مدینہ سے مشرق یعنی عربین سی، اور اس میں تقریباً 4 جزیرے پائے جاتے ہیں: لکشدویپ آئی لینڈ ان انڈیا، سکوٹرا آئی لینڈ ان یمن، المسیرا آئی لینڈ ان عمان، استولا ان پاکستان۔ حدیث میں واضح بتایا گیا ہے کہ دجال یمن کے سمندر میں نہیں ہوگا، تو اس طرح یہ دونوں آئی لینڈ تو نکل گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے مشرق کی طرف اشارہ کیا، تو اگر ہم اس مدینہ سے مشرق کی طرف سیدھی ایک لائن کھینچیں تو وہ بالکل استولا آئی لینڈ کے اوپر آتی ہے۔ تو جب جساسا نے ان کو ایک مندر یعنی ٹیمپل کی طرف بھیجا تھا، تو اس آئی لینڈ پر کوئی مندر یا ٹیمپل کے کوئی آثار تو ہونے چاہیے۔ انڈیا کے اس لکشدیپ آئی لینڈ پر تو ایسا کچھ بھی نشان نہیں ہے۔ پاکستان کے اس استولا آئی لینڈ پر پتہ ہے کیا ہے؟ ایک مندر۔ لیکن یہ تو 1450 سال پرانی کہانی ہے، مگر مندر تو ابھی کوئی 40-50 سال پہلے بنا ہوگا۔ 2000 سال پرانا مندر ہے وہ، اور پتہ ہے وہ مندر کس کا ہے؟ ہندوؤں کی کالی ماتا، خوفناک گوڈس، اور ان کی سب سے بڑی کالی ماں، بہت ہی زیادہ خوفناک، اور اس کے جسم پر پتہ ہے بہت ہی زیادہ بال ہیں۔ آپ کو کچھ یاد آیا؟ جساسا، ان اصحابیوں نے جن کی بات کی تھی وہ بالکل ان ہندوؤں کی کالی ماں سے ملتا جلتا ہے۔ لیکن اگر آج کے دور میں آپ وہاں اس آئی لینڈ پر جاتے ہیں تو آپ کو دجال نہیں ملے گا۔ وہ آزاد ہو گیا یا نہیں یہ تو نہ آپ جانتے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں، لیکن یہ جو جساسا ہے آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ نائنٹین 1970 کی امریکہ کی میوزک انڈسٹری نے ان سب میوزک بینڈوں میں سے سب سے بڑا بینڈ رولنگ سٹونز ہے۔ جس نے اپنا یہ لوگو ہندو گوڈس یعنی کالی ماتا سے ایکسپائر ہو کر یہ بنایا، اور یہ لوگو پچھلی صدی کے سب سے مشہور لوگوں میں سے ایک ہے، اور یہ رولکس بینڈ اس وقت تک پہلا ون آف دا گریٹسٹ بینڈ مانا جاتا ہے۔
ایک بات تو ہے کہ اس آئلینڈ والے جساسا کا اس پوری ہالی ووڈ اور میوزک انڈسٹری کو پروموٹ کرنے میں کچھ نہ کچھ ہاتھ تو ضرور ہے۔ کیا یہ کوئی کوئنسیڈنس ہے یا کوئی سوچی ہوئی سازش؟